اور جاہلوں کو کھڑا کرنا. ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا ظاہر حدیث آدھوکم فی الماء دائیں، کوئی کھڑے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے. تو تم تو وہی ہو جو کہتا پیشاب کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں منع ہے، پائخانہ کرنا جائز ہے. تم کو ہم جانتے ہیں جب حدیث میں آتا تھا کہ استنجا گیلے پتھر سے کیا کرو، تو تم وہ ہوتے تھے جو کہتے مٹی کے گیلے سے استنجا کرنا صحیح نہیں. جنایت کیا ہے؟ حالانکہ زیادہ جذب کس میں ہوتا ہے؟ وہ تو وقت کے مناسب بات. اس وجہ سے بڑوں پر حملہ کرنا ان بیچارے لوگوں کو، اور تم کہتے ہو کہ تکلیف گرتا ہے پڑا کے. خیر یہ بات ابھی چھوڑو. باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، دونوں باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی. چھوڑو. باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، دونوں باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی. حدیثوں کا بھی مناسبت ہو گئی، سند کی بھی ہو گئی برابر، اور دونوں بابین کی بھی ہو گئی. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدا کتاب سے لے کر کے آخر تک یہ طرز اور طریقہ رہا ہے کہ ترجمۃ الباب کی بدایت قرآن کریم کی آیت سے کرتے ہیں. ابتدا کے اندر کا وقول اللہ عز و جل انا اوحینا الیک، آخر کے اندر کا ونضع الموازین القسط. اس میں کیا مطلب ہے؟ ایک تو حدیث کے خدمت کے ساتھ ساتھ قرآن کی خدمت بھی ہو رہی ہے. دوسری جب بات بتلانا چاہتے ہیں کہ حدیث کا تعلق قرآن کے ساتھ وہی ہے جو شرح کا تعلق متن کے ساتھ. جب جس طرح کسی متن کو بغیر شرح کے نہیں معلوم کیا جا سکتا، اس طرح قرآن پر عمل بغیر حدیث کے ناممکن ہے. بلکہ قرآن کی عملی شکل حدیث ہے. بس قرآن کی عملی شکل کیا ہے؟ کہو حدیث ہے. ایک قرآن کتابی ہے، ایک قرآن عملی ہے. کتابی قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، اس کا عملی نقشہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. جو اس قرآن نے کہا وہ مصطفیٰ نے کر کے دکھایا. مصطفیٰ نے وہی کام کیا جو قرآن نے کہا. وہ تو عملی شکل. پیغمبر جو حضرات کہتے ہیں کہ پیغمبر کی حیثیت نعوذ باللہ مرد کافر کی تھی، حدیث جو ہے وہ پیچھے والوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ان کو پوچھو کہ تمہارے نزدیک تاریخ تو معتبر ہے لیکن حدیث تمہارے نزدیک معتبر نہیں ہے. تاریخ رافیوں نے لکھی، فاسقوں نے لکھی، سب کچھ نے لکھی، جس کی کوئی سند نہیں ہے، اس پر تمہارا اعتماد ہے. اگر کسی تاریخ والے نے بات مار دی کہ امیر معاویہ فاسق تھا، حضرت عثمان خائن تھا، تم ناچتے ہو. جب قرآن کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. اللہ کے رضا کے سچی وقت کے بعد تمہارا اعتراض اس کی حیثیت کیا؟ تمہارے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں. تمہارے تاریخ کی سند نہیں ہے، حدیث کی ہر حدیث کی سند ہے. اور حدیث کے باب میں سند کا وہ مقام ہوتا ہے جس طرح مالی ترکہ جو ہوتا ہے وہ بغیر نسب کے ثابت نہیں ہوتا. اگر ٹنڈو والا یار میں ایک آدمی مر گیا، مولانا کھڑا ہو گیا کہ اس کا ورثہ میرا ہے، تو اس کو کہا جائے گا ثابت کرو کہ میں اس کا باپ ہوں یا بیٹا ہوں، کیا ہوں. بغیر نسب کے آپ کو اس کی ملکیت نہیں مل سکتی ہے. پیغمبر کا ورثہ علم ہے، بغیر سند کے اس کے علم کا مالک نہیں ہو سکتا، وارث نہیں ہو سکتا. یہ سند ہوا کرتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے زیادہ قابل ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے زیادہ لکھنے والے ہیں، ہم سے پتہ ہے کہ مودودی کا علم زیادہ تھا، مطالعہ زیادہ تھا، پرویز کا زیادہ تھا، احمد رضا کا زیادہ تھا. لیکن یاد رکھو یہ علم اسناد کا نام ہے. جنہوں نے مطالعے سے علم حاصل کیا بغیر سند کے، بغیر استادوں کے پاس گھٹنے ٹیکنے کے، وہ ہمیشہ گمراہی کے کھڈے میں گئے. یہ تو برکت والا علم ہے. کیا ہوا؟ اس مولوی نے سب پڑھ دیا. مولوی عرفان سے لے کر کے امام بخاری تک اپنی سند ملائی. ابو بخاری کا استاد احمد بن اشعاب، احمد بن اشعاب کا محمد بن فضیل، محمد بن فضیل کا عمارہ بن قعقاع، عمارہ بن قعقاع کا ابی زرع، ابی زرع کا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کہتا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا علم حضور سے نہیں ملا. یہ نورانی سلسلہ ہے جس کے واسطے سے تمہارے سینہ حضور کے سینے کے ساتھ ملتا ہے. جب تم نے قال نبیوں کا سند کے بعد تو تمہارا سینہ حضور کے سینے کے ساتھ مل گیا، اور علم کا مرکز مصطفیٰ کا سینہ ہے. بس
علم کا مرکز کس کا سینہ ہے؟ تو مصطفیٰ کا سینہ ہے. سینہ اس کے سینے کے ساتھ مل گیا، وہ کامیاب، تھوڑا ہٹ گیا گمراہ. اب تم ہمارے کتاب مطالعے سے معلوم کرو، لیکن اس علم میں برکت ہوتی ہے. جو استاد کے استاد محمد رسول بے خلن میں کیا ہوتا ہے؟ بے نسب میں کیا برکت ہوتی ہے؟ یہ تو نسب ہے ہمارا. اس وجہ سے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ اوہب بیتن خالیًا وسندًا عالیہ. دو چیزیں پسند ہے، گھر خالی ہو تاکہ مطالعے کے اندر رکاوٹ پیدا نہ ہو، سند عالی ہو تاکہ تھوڑے واسطے سے موضوع سے مل جائے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینہ. اس وجہ سے رکھا گیا کہ یہ راوی عادل ہے یا نہیں ہے، یہ حافظ ہے یا نہیں ہے، یہ صاحب مروت ہے یا نہیں ہے، یہ ذی تقویٰ ہے یا نہیں ہے، پوری رکھ لی. یہ اسماء و رجال کا فن محدثین نے کمال کر دیا، جس میں 50,000 راویوں کی زبانیں، عمریاں، حالات، میلاد، ان کی وفات کی جگہیں، ان کے استاد کی جگہیں، ان میں کمال کر کے دکھا دیا کہ دنیا کے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی داغ دے چکے ہیں. تم فخر کرو، یہودیوں کے پاس انجیل تورات کی کوئی سند نہیں، عیسائیوں کے پاس انجیل کی کوئی سند نہیں، سمجھے، ہندوؤں کے پاس گیتا کی کوئی سند نہیں، تم سندھیوں کے پاس شاہ کے رسالے کی کوئی سند نہیں، لیکن حدیث بھی سند کے ساتھ ہے، قرآن بھی سند کے ساتھ ہے. قرآن تواتر سبقی کے ساتھ تمہارے ساتھ موجود ہے. تواتر کے 4 قسم ہوتے ہیں: تواتر سبقی، تواتر تعاملی، تواتر اسنادی، تواتر قدر مشترک. حدیث جو ہے وہ بھی تواتر کے طریقے سے یا اسناد کے طریقے سے تمہارے سامنے پہنچی ہے. رفع یدین تواتر تعاملی کے طریقے سے پہنچا ہے. معجزات تواتر قدر مشترک کے طریقے سے پہنچا. تمہارے پاس سند کا ہے جو تم ہم سے جھگڑا کرتے ہیں. ہمارے پاس تو ہر حدیث کی سند ہے. حدثنا کرتے ہوئے گھٹنے دیکھ دیتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم بھی ایک لائبریری میں بیٹھ کر 10 کتاب اردو پہ دیکھ کر کے ایک اور لکھ سکتے ہیں، جس نہیں لکھ سکتے، سب کچھ لکھ سکتے ہیں. لیکن تم جو جٹ ہو جن کا علم بے سند ہے اور تم کہتے ہو ہم تحقیق کرتے ہیں، حیثیت کیا ہے؟ فلانے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ حیثیت وہ ہے جو علم اسناد کے بغیر کوئی دارہ نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کا، حدیث کا تعلق قرآن کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو ایک شرح کا کس کے ساتھ ہو، متن کے ساتھ ہو. پیغمبر فقط قاصد نہیں ہوتا ہے، پیغمبر کی حیثیت اگر قرآن نے بیان کی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا پڑے گا قرآن پر عمل بغیر حدیث رسول کے ناممکن ہے. بس جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت دین کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ، دین کا مبلغ رسول ہے. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے بیان کرنا اور شرح کرنا تیرا کام ہے، تو مبین للناس ہے. سمجھے، ماتن کافیہ والا ہوتا ہے ابن حجب، تو شار عبد الرحمان جامی ہوتا ہے ان علینا بیان. یہاں جو ماتن ہے وہی شارع ہے، فرق یہ ہے کہ وطن وہی مطلوع کا نام ہے، شرح وہی غیر مطلوع کا نام ہے. ثم ان علینا بیان. اسلام کی آخری سپریم کورٹ جس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا وہ ذات رسول ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. وما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ. ہدایت اس کے اتباع سے وابستہ ہے. ان تطیعوا اگر اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت کا راستہ ملے گا اور نہیں ملے گا خدا کی رضا پیغمبر کی اتباع میں ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جس کے اتباع میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے وہ گناہ سے پاکی ہوا کرتا ہے. وہ گناہ سے کیا ہوگا؟ پاک. کیونکہ اگر گناہ کرے، گناہ کے اتباع میں تو خدا نہیں ملتا. تو پیغمبر کی حیثیت جو قرآن نے بیان کیا، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول کو چھوڑو، لیکن پیغمبر کی جو حیثیت بیان کی گئی ہے کہ دین اس کے بغیر اور کسی چیز کا نام نہیں ہے. جن کے زبان کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا وہ پیغمبر کے سمجھانے کے بعد نہیں سمجھ سکتے تھے. لیکن میں تو اور بات بھی کہوں گا، معنی تو اپنی جگہ پر، الفاظ قرآن کے تلاوت میں بھی امت پیغمبر کی محتاج ہے.
الفاظ قرآن کی تلاوت مانی تو اپنی جگہ پہ، یہ انزل القرآن والا سبات آروپ کیوں ہوا کہ 7 لغت ہیں جو عرب کی مشہور تھی، انزل پہلے کو لغت قریش میں تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے پیغمبر کی مہربانی کی وجہ سے یہ اجازت عام دے دی، پھر یہ بھی ایک اپنی جگہ پر بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال میں نے کہہ دیا کہ اس وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابتدا سے لے کر کے آخر تک اپنے کتاب جو ہوتے ہیں ترجمۃ الباب کی ابتدا سے طے کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت سے کرتے ہیں۔ 2 باتیں سمجھ میں آئی؟ تیسری بات آیت کی تشریح، اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کا میدان قائم ہوگا تمہارے حساب اور کتاب کے کرنے کے لیے، ہم ترازو عدالت قائم کریں گے، تمہارے نیکیوں کو اور تمہارے برائیوں کو اس میدان کے اندر تولا جائے گا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی سے ذرے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنت میری مظہر فضل ہے، جہنم میرا مظہر عدل ہے، میری ذات میں ظلم کا ذرے برابر شائبہ نہیں ہے۔ سمجھے؟ ہاں، یہ اب اس پر مفسرین نے بہت باتیں بات کی، بولتے رہو تو پورا دن بولتے رہو، چند باتیں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس میں اختلاف ہوا ہے معتزلہ کا، جس طرح آج باطل فرقے ہیں، اس وقت میں بھی کوئی خوارج کا فرقہ تھا، کوئی معتزلہ کا فرقہ تھا، جن پر عقلیات سوار تھی، فلسفہ اور عقلیات ان پر کیا تھی؟ سوار تھی۔ جو بات عقل میں نہیں آتی تھی اس کو نہیں مانتے تھے، جو بات عقل میں نہیں آتی تھی اس کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے علم کے لیے 3 چیزیں بتائی ہیں، پہلا اسباب شرح کر پڑھایا، اسباب العلم ثلاثۃ الحواس السلیم والعقل المستقیم والخبر الصادق، پہلے علم حواس سے ہوا کرتا ہے، جس طرح آنکھ سے تمہارا علم ہوا، لیکن یہ علم قابل اعتماد نہیں ہے، یہ علم کیا نہیں ہے؟ قابل اعتماد نہیں۔ زبان سے ذائقے کا علم ہوتا ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ سفرا بھی آدمی ہوتا ہے، میٹھی چیز کو کبھی سمجھتا ہے، قابل اعتماد علم رہا۔ اول آدمی ہوتا ہے، 1 کو 2 سمجھتا ہے، 6 لوگ 1 کو 2 سمجھتا ہے، اس کا علم بھی قابل اعتماد تو کسی قسم کا نہیں رہا۔ 12 آدمی ہوتا ہے، چندو محمد خان کو چندو سمجھتا ہے، قابل اعتماد تو نہیں رہا۔ حواس کا علم قابل اعتماد نہیں ہے، حواس سے اوپر عقل دیکھو، عقل کا علم بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ تو مرکات میں پڑھاتے ہو کہ بعض ترتیب مقدمات کر کے العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث، بعض کہتے ہیں العالم مستقل الموصل کل مستقل الموصف قدیم فالعالم قدیم۔ اب دونوں نتیجے تو آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ اجتماع ذہن کا حرام ہے ان کے پاس، ایک صحیح ہوگا تو دوسرا غلط ہوگا، تو فلاں سے عقل مندوں کی ایک جماعت غلط ہوئی یا نہیں؟ بات علم یقینی قطعی دائمی کلی نبوت کا علم ہوا کرتا ہے، وہ کس کا علم ہوا کرتا ہے؟ کہو، نبوت کا علم ہوا کرتا ہے، جس میں ذرے برابر بچھانی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے رہتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص لکھتے رہتے ہیں، قلم کو روک کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، غصے کی حالت میں آپ کے زبان سے جو کلمہ نکلے وہ لکھ کر کے امت تک پہنچاؤں یا نہ؟ آپ نے اپنی زبان باہر نکال کر کے 2 انگلیوں میں رکھی، فرمایا اکتب فإنہ لا یخرج من فی الا حق، فرمایا وہ بات بھی لکھ کر کے امت تک پہنچاؤ، کیونکہ اس زبان میں حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکل سکتی، حق کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے وہ نکل نہیں۔ ایک آدمی آیا کہا، یا رسول اللہ، میرے بھائی کو اسہال کی بیماری ہو چکی ہے، فرمایا شہد پلاؤ، شہد پلایا۔ دوسرے دن آیا کہ آپ کے علاج کے بعد تو اسہال بڑھ چکے ہیں، فرمایا شہد پلاؤ۔ دوسرے دن آیا کہا، یہ تو مرنے کے قریب ہے، فرمایا شہد پلاؤ۔ آپ اندازہ تو کریں، سمجھ تو کریں، اسپیشل ڈاکٹر ہوتا ہے، بس ٹانگیں کھڑی کر کے اس طرح کر کے 1000 روپیہ لیتا ہے، اس طرح کر کے دوا 2000 کی لکھتا ہے، 5000 کی چیک لکھتا ہے۔ کل اگر اس کو آپ کہہ دیں کہ میرا بھائی تو بیمار ہو گیا، اس نسخے کو پھاڑ کر کے دوسرا کہتا ہے، اب اس کو یہ نسخہ بھی کامیاب نہیں ہوا تو آغا خان کے اندر جاؤ، 1 لاکھ روپیہ خرچ کرو، اس کو اپنے علم پر اعتماد نہیں ہوتا ہے۔